وللدلالة على أن هذه الأرض هي أرض مباركة طيبة، طيب زرعها، طيبة أرضها، طيب ماؤها، طيب شرابها، طيبون أناسها. Jadi di sini kita juga diterangkan tentang keberkahan dan kebaikan tempat Isra ini, yaitu tanah Palestina ini, atas kebaikan dan keberkahan tempatnya, terus kemudian makanannya, airnya, tempatnya dan keseluruhannya. Mereka nggak ada rasa takut-takutnya, nggak punya senjata, berhadapan dengan orang-orang Israel yang mengepung masjid dengan senjata lengkap, dan bahkan kadang meledakkan bom-bom di dalam masjid dan menembaki jamaah sampai mati di tempat. Itu banyak terjadi. Jadi kemarin beliau sampaikan juga, banyak orang yang sholat tiba-tiba belum sampai salam udah di akhirat, karena yang meninggal pas sholat. Jadi mereka udah dalam keadaan pasrah kalau sholat di sana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah berada bersama kita semua. Beliau adalah Dr. Muhammad Faiz Husain Al-Ghul, yang mana beliau seorang ulama, khatib dan juga imam di Kementerian Wakaf Palestina, tempat Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyelesaikan program doktoral di Universitas Antarbangsa Malaysia, dan alhamdulillah saat ini kita telah diimami dengan bacaan beliau riwayat dari Imam Hafiz An-Asim yang telah bersambung dan berijazah sampai Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di majelis kita ini, insyaallah. Sebelumnya mohon izin saya di sini untuk menerjemahkan apa yang akan beliau sampaikan, gitu. Mungkin insyaallah diterjemahkan Bapak, gitu. Atau butuh gitu. Oke, menawi butuh kula teng mriki nek mboten kula tak ngandhap mawon. Nggih, nyimak ya. Jadi insyaallah saya akan terjemahkan, mohon izin. Semoga berkenan insyaallah. Untuk itu mari kita mulai saja. Kepada Syekh, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa usallim ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwatul mu'minun al-kiram, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام الطيبة، في هذه الأيام المباركة، تمر علينا ذكرى طيبة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من سيرة تمر علينا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. Jadi pada hari yang baik ini, pada hari yang diberkahi ini, kita akan bernostalgia tentang sebuah kisah perjalanan sejarah, kisah perjalanan Habibul Mustafa, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. في هذه المعجزة رحلة الإسراء والمعراج التي كانت ليلة غسل الأحزان، غسلت أحزان النبي صلى الله عليه وسلم، غسلت همومه، خففت عنه هذه الهموم والأحزان. ربما تسأل ما هي هذه الأحزان؟
ما هي هذه الهموم؟ Jadi Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang mengurangi, meringankan kesedihan Kanjeng Nabi, meringankan duka, menjadi pelipur lara, pelipur dukanya Kanjeng Nabi. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok Nabi sampai bersedih? فلقد كان هذا العام يسمى بعام الحزن. حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثيرا بعد وفاة عمه أبو طالب الذي كان يحميه من بطش قريش ومن كفار مكة، ثم توفيت زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. Jadi tahun ini itu disebut tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena tahun ini itu tahun yang membuat Nabi bersedih atas yang pertama meninggalnya pamannya Abu Thalib yang melindungi beliau dari orang-orang Quraisy, yang menjaga beliau dari orang-orang kafir Makkah. Kemudian beliau juga ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. ليس هذا فقط، بل إنما أرسل الكفار في الطائف أرسلوا صبيانهم الصغار والمجانين ليرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. Bukan hanya itu, bukan hanya ditinggal oleh orang-orang dicintainya, tapi juga saat Nabi ke Taif, orang-orang kafir mengirim anak-anak muda, orang-orang gila, anak kecil untuk melempari beliau dengan batu sampai kaki beliau yang mulia ini berdarah. فكانت معجزة الإسراء والمعراج لتخفيف هذا الحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Isra Mi'raj ini menjadi wasilah ringannya kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب، من أين كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ Baik, Syekh tanya, kira-kira dari mana Isra Mi'raj itu? Dari mana? dari المسجد الحرام كي المسجد الأقصى. طيب، لماذا تسمى هذه معجزة؟ Kenapa ini dinamai mukjizat? لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك طائرات أو سيارات. Karena di zaman Nabi Muhammad itu belum ada pesawat, belum ada mobil. كانوا يسافرون على الحصان أو الجمل، والطريق من مكة إلى بيت المقدس ربما 2 أو 3 شهور. Jadi kalau perjalanan itu naiknya kuda sama onta. Mungkin kalau dari Mekah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu perjalanannya 2 bulan sampai 3 bulan. فالمعجزة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكة إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. Dan mukjizatnya Nabi ini perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam. ولذلك كانت هذه معجزة. Dan itu disebut mukjizat. طيب، كيف سافر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس؟ Saya tanya lagi, gimana perjalanannya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis? البراق دابة البراق. bagus. Pakai hewan namanya buraq, kendaraannya buraq. Bagus. طب لماذا سميت البراق؟ Kemudian ada yang tahu kenapa kok dikasih nama buraq? Yani syariat Islam. Nahnu nanzur syariat itu. لأنه مثل البرق. أيوة. Betul sekali, karena kecepatannya seperti kilat. البرق الذي يخرج قبل الرعد، هذا الضوء.
Barq itu kilat yang keluar sebelum petir kira-kira. طيب من يعرف كم سرعة البرق؟ Ada yang tahu seberapa cepat burung itu lari? يقول نحن ننظر حتى لا ننظر أبدا. أيوة. طيب يعني Kira-kira berapa? كم كيلومتر في الساعة Berapa kilometer per jam? أو في الدقيقة؟ Berapa kilometer per menit? مثل شارع الصوت يعني يقول. أيوة. كم السرعة؟ Ya benar, seperti kecepatan suara tadi seberapa itu Pak? طبعا البرق أسرع من الصوت. Lebih cepat daripada suara. سرعة البرق هي 100,000 كيلو في الساعة أو في الدقيقة. Beliau bilang kecepatannya itu 100.000 kilo per detik. في الساعة أو في الدقيقة أو أخبرتهم في الثانية؟ أخبرتهم في الثانية؟ طيب أنا قلت في الساعة أو في الدقيقة. خلاص. أسأل تدري؟ خلاص أنت أجبت. سأسأل أيضا. لا. طيب يقول أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم جاءني جبريل عليه السلام فأخذني على دابة اسمها البراق من مكة إلى بيت المقدس. Jadi dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Nabi menyampaikan saat Nabi tidur tengah malam dijemput sama Jibril, kemudian diajak naik ini tadi buraq dari Mekah ke Baitul Maqdis. ثم عرج به إلى السماء، صعد به إلى السماء حتى وصلوا إلى السماء الأولى. Kemudian naik ke langit sampai di langit yang pertama. فوقفوا على أبواب السماء الأولى فبدأوا يستفتحون يطرقون أبوابها فترد الحراس الملائكة، ملائكة السماء الأولى الحراس يردون من هذا. Nah, jadi sampai di pintu langit yang pertama itu mengetuk pintu langit, kemudian malaikat penjaga langit pertama ini tanya, siapa ini? فيقول جبريل عليه السلام فيقولون من معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيفتح أبواب السماء فيصعد ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل عليه السلام. Jadi kemudian dijawab, Jibril. Sama siapa kamu? Dijawab lagi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukakan pintu langit yang pertama dan naiklah Nabi Muhammad bersama Jibril alaihissalam. فيقول له جبريل سلم يا محمد هذا نبي الله آدم. فيسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نبي الله آدم من؟ فيقول محمد فيقول أهلا بالنبي الصالح. Kemudian Jibril itu minta ke Nabi Muhammad salam ke beliau. Beliau ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam tanya, ini siapa? Dijawab, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam mengucapkan ahlan bin Nabi salih. ثم يكمل طريقهم حتى يدخل السماء الثانية فيجد عيسى ويحيى عليهما السلام. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke langit yang kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. ثم يسلم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل طريقه إلى السماء الثالثة فيجد فيها نبي الله يوسف. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga dan bertemu di sana Nabi Allah Yusuf.
فيسلم عليه ويكمل طريقه إلى السماء الرابعة فيلقى نبي الله إدريس عليه السلام. Kemudian mengucapkan salam dan melanjutkan ke langit yang keempat dan bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. ثم يكمل إلى السماء الخامسة فيجد فيها هارون عليه السلام. Kemudian melanjutkan perjalanan ke langit yang kelima dan di sana bertemu Nabi Harun alaihi salam. فإذا وصل إلى السماء السادسة وجد فيها نبي الله موسى فيقول جبريل سلم هذا كليم الله موسى. Kemudian di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa dan Jibril mengatakan salim, ucapkanlah salam, itu adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. فيقول موسى من؟ فيقول محمد فيبكي نبي الله موسى. Kemudian Nabi Musa tanya, siapa ini? Dijawab, ini Nabi Muhammad. Kemudian bersedihlah Nabi Musa. لماذا تبكي يا موسى؟ فيقول لأن أمة محمد ستكون أكثر الأمم من أهل الجنة. Kemudian ditanya, kenapa kok sedih wahai Nabi Musa? Beliau menjawab, karena umat Nabi Muhammad akan menjadi umat terbanyak yang masuk ke dalam surga. ثم يكمل النبي طريقه إلى السماء السابعة فيطرق أبوابها فيرد الملائكة الحراس من هذا؟ فيقول جبريل. ومن؟ فيقول محمد. فيفتح أبواب السماء السابعة ويدخل جبريل ويقول يا محمد سلم هذا أبوك. Kemudian melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh. Sama, ditanya malaikat penjaga langit, siapa? Jibril. Sama siapa? Bersama Muhammad. Kemudian dibukakan pintu langit dan Jibril meminta ke Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam. هذا أبوك هذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. Beliau sampaikan, ucapkanlah salam, ini bapakmu. Bapakmu, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. فيسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من؟ فيقول محمد. فيقول أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح. Kemudian mengucapkan salam ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, siapa? Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan ahlan bin Nabi Saleh ibnu Saleh. Selamat datang Nabi yang soleh, anaknya orang soleh. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه فوق السماوات السبع حتى يصل إلى عرش الرحمن. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dari langit ketujuh naik lagi sampai ke arsy-Nya Allah Ar-Rahman. وما بين السماء السابعة وعرش الرحمن مسيرة 500 عام. Perjalanan dari langit ketujuh ke arsy-Nya Allah ini kisaran 500 tahun perjalanan. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حتى يصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فيرى النبي الجنة وينظر إلى ما فيها من نعيم. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha dan di sana ada Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, dan Nabi melihat surga itu. ثم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العزة جل جلاله بدون حجاب. Dan di sana Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Jalla Jalaluh tanpa adanya hijab, tanpa adanya pembatas. فأول ما يتكلم
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ Kemudian apa kalimat pertama yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? التحيات لله والصلوات والطيبات. Nabi mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. فيرد الله سبحانه وتعالى فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. فيرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته وهو المحب لأمته ماذا يرد؟ Kemudian Rasulullah menjawab lagi dengan penuh kebanggaan atas umatnya, dengan penuh kecintaan atas umatnya. Apa yang dibilang? يرد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Rasulullah mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. فمن هنا جاء أين نقول هذا؟ Saya tanya, di mana kita membaca kalimat-kalimat barusan? التشهد في التحيات لله. Betul, di tasyahud, di tahiyat. من هنا جاءت التحيات لله. Dari situ adanya doa at-tahiyatu lillah. لذلك من حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Dan itu bukti kecintaan Kanjeng Nabi kepada kita, kepada umatnya. Beliau mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian kita lanjutkan dalam doa tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. طيب ثم تفرض على المؤمنين الصلاة. كم صلاة فرضت على المسلمين في أول الأمر؟ Kemudian diperintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menunaikan sholat. Saya tanya nih, berapa kali sholat saat pertama diperintahkan? 50. 50. لما بقوله 50. تخيلوا أن الصلاة 50 صلاة في اليوم ماذا كنا سنفعل؟ Kira-kira gimana kalau kita diperintahkan sampai sekarang sholat 50 kali sehari? يقول يعني 5 مرات أكثرهم كسول يعني. أيوة هذه المصيبة مشكلة أننا للأسف في 5 صلوات نتكاسل عن صلاة 5 صلوات. Nah, ini musibah besar kata Syekh. Sholat 5 kali aja udah banyak yang malas-malasan ya. كثير من الناس من المسلمين لا يصلي 5 صلوات أصلا صحيح؟ Banyak orang muslim di luar sana, insya Allah nggak ada yang di sini, sholat sehari nggak nyampe 5 kali, betul? ربما يصلي 3 صلوات وربما 4 صلوات وربما صلاتين فقط. Mungkin sholat sehari 3 kali, atau mungkin 4 kali, atau mungkin cuma 2 kali sehari. وهذا للأسف هو السبب في تراجع الأمة الإسلامية وتأخر النصر عن المسلمين. Ini sebuah peristiwa yang menyedihkan dan membuat pertolongan Allah atas umat Islam ini ditunda. تلك الصلاة التي كان يرتاح بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاح بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول لبلال يا بلال أرحنا بها يا بلال. Jadi sholat ini Rasulullah sering mengingatkan kepada para sahabat. Salah satunya Rasulullah memerintahkan arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, beristirahatlah saat sholat. Maksudnya kita sholat itu seleh, tenang, istirahat, rileks. ولذلك نحن للأسف تشعر أننا نقول أرحنا منها نصلي
ونريد أن نسرع، نريد أن ننتهي من الصلاة بسرعة. Padahal sudah diingatkan kepada kita bahwa kita sholat itu dengan rileks, dengan khusyuk, dengan tenang. Tapi banyak di antara kita yang tersusu, tergesa-gesa saat menunaikan sholat. والكثير منا اليوم للأسف الشديد إذا بدأ في الصلاة كأنه لا يصلي. كيف؟ Jadi suatu hal yang menyedihkan di antara kita, ada orang yang sholat seperti tidak sholat. Itu gimana? فإذا بدأ في الصلاة في تكبيرة الإحرام الله أكبر تجده يبدأ يفكر في الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا وينسى أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. Jadi mungkin ada di antara manusia yang ketika sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, yang dipikirnya adalah dunia, kenikmatan dunia, tentang syahwat dunia, dan lupa kalau kondisinya sedang di tangan Allah Subhanahu wa taala. بل إن كثيرا من الناس إذا كبر في تكبيرة الإحرام تجده يفكر ماذا ستطبخ لنا الزوجة؟ هل ستطبخ الدجاجة أم اللحم؟ ولكن أنا أريد السمك. Jadi mungkin ada di antara kita yang saat sholat itu yang dipikirkan, nanti istriku masak apa ya? Masak ayam atau daging? Tapi saya pengennya ikan. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الصلاة وأن يقيم الخمس صلوات كل يوم كاملة إن شاء الله. Dan beliau berharap kepada Allah semoga kita semua dikuatkan saat sholat dan bisa menyempurnakan sholat 5 waktu dengan sempurna di setiap hari. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء. Kemudian pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad sholat menjadi imam dengan makmumnya seluruh nabi. وكانت هذه الرحلة معجزة الإسراء والمعراج لها سبب آخر، وهو للدلالة على مكانة وأهمية المسجد الأقصى، للدلالة على مكانة بيت المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini salah satunya menerangkan kepada kita tentang pentingnya Masjid Aqsa, tentang pentingnya tempat Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وللدلالة على أن هذه الأرض هي أرض مباركة طيبة، طيب زرعها، طيبة أرضها، طيب ماؤها، طيب شرابها، طيبون أناسها. Jadi di sini kita juga diterangkan tentang keberkahan dan kebaikan tempat Isra ini, yaitu tanah Palestina ini, atas kebaikan dan keberkahan tempatnya, terus kemudian makanannya, airnya, tempatnya dan keseluruhannya. فكانت أول قبلة للمسلمين. Dan Palestina ini, Baitul Maqdis, itu kiblat pertama umat muslim. وكان ثاني مسجد بني في الأرض. Dan juga masjid kedua yang didirikan di muka bumi. وذكره الله تعالى في القرآن الكريم في الآية المشهورة من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jadi sampai Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat yang sangat terkenal, yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada satu malam yang diberkahi sekelilingnya, diberkahi sekitarnya. Di situ Allah menerangkan tanda-tanda ayat-ayat kebesarannya, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. هذا المسجد بيت المقدس الذي للأسف الشديد
يدنس وينجس من قبل اليهود الظالمين لعنة الله عليهم. Dan kabar sedih saat ini Baitul Maqdis ini sedang dinodai dan dinajisi oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. والأمة الإسلامية تنظر واليهود يحاولون أن يهدموا مسر النبي صلى الله عليه وسلم. Dan apa yang dilakukan umat muslim kita bisa lihat saat tempat Isra'nya Nabi dinodai dan dikotori oleh orang-orang Yahudi. لماذا يريد اليهود أن يهدموا بيت المقدس؟ لأنهم يقولون أن هذا المسجد الأقصى ليس للمسلمين بل هو لليهود وأن اسمه هيكل سليمان وهو مكان للعبادة عند اليهود. Kenapa kok orang Yahudi ini pengen sekali menguasai Masjidil Aqsa? Karena mereka berpikir Masjidil Aqsa ini bukan punya umat Islam, tapi dijanjikan untuk orang-orang Yahudi yang mereka namakan Haikal Sulaiman, yang dijadikan tempat ibadah mereka, orang-orang Yahudi. يعني نحن في هذا المسجد لو جاء نصراني أو يهودي قال أنا سأهدم هذا المسجد وأخذه وأبني مكانه كنيسة للنصارى، هل تقبلون؟ Kira-kira kalau orang Nasrani atau orang Yahudi datang ke masjid ini, kemudian bilang sama jamaah sekalian, ini masjid kita, ini tempat kita, mau kita pakai buat ibadah Nasrani dan Yahudi. Kira-kira Bapak Ibu terima betul? Ya, betul. فكيف إذا كان المسجد الأقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو جزء مهم من عقيدة المسلمين. Lalu bagaimana dengan Masjidil Aqsa yang mana itu bagian penting dari akidah seorang muslim? فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بتحرير المسجد الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau berdoa semoga Allah memuliakan kita dengan menjadi orang-orang yang membebaskan, memerdekakan Masjidil Aqsa tempat Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا اليوم في هذا المسجد أن نجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى في رحاب المسجد الأقصى وأن نصلي في المسجد الأقصى بإذن الله رب العالمين. Beliau berharap juga sebagaimana kita berkumpul di masjid ini, kita dapat berkumpul lagi di sana di Masjidil Aqsa atas izin Allah Subhanahu wa taala. فكانت هذه توصية بسيطة عن معجزة من معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم. Jadi dalam tausiah ini kita menceritakan daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نستفيد منها ونتعلم منها ونأخذ العبرة منها. Kita mengambil pelajaran dan mengambil hikmah daripada peristiwa ini. وندعو الله سبحانه وتعالى بأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. Dan beliau berharap kita semua nanti dapat berkumpul bersama Nabi di dalam surga Firdaus yang tinggi insyaallah. اللهم آمين آمين. بارك الله لي ولكم وجزا الله الإخوة القائمين في هذا المسجد وتقبل الله منا ومنكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di akhir kira-kira beliau menyampaikan beberapa doa untuk kita semua dan menutupnya dengan salam. Putusan diterjemahkan bagi doanya. Tapi intinya doa kebaikan untuk kita semua sebagai penutup dalam kajian. Jamaah sekalian, mungkin kita bisa lihat sedikit beberapa slide di sana tentang Masjidil Aqsa. Semoga bisa kelihatan semua, gitu. Dan ini saat peristiwa Isra Mi'raj,
semua nabi sholat di sini dengan imam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Totalnya berapa Pak? Kira-kira semua nabi? 124.000. Kemudian ini ada Batu Sakhra. Di sini tempat Nabi Mi'raj naik ke langit. Kita bisa dengarkan dulu. القدس بوصلة لكل العابرين القدس عنوان الصراط الحافرين عمرية العزمات يا معراجنا نحو الهدى والمجد والفتح المبين الله ما أجمل الأشعار نقرأها في قدسنا وألذ الروح والعطاء يا قدس جئنا إلى عينيك يحملنا شوق محب ودون القدس لا عشقا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد أشملنا اليوم بالتمسيط من الخطوات Jadi mereka meneriakkan lantarka ummatun qaiduha Muhammad. Tidak akan kalah umat yang pemimpinnya adalah Muhammad. Mereka nggak ada rasa takut-takutnya, nggak punya senjata, berhadapan dengan orang-orang Israel yang mengepung masjid dengan senjata lengkap, dan bahkan kadang meledakkan bom-bom di dalam masjid dan menembaki jamaah sampai mati di tempat. Itu banyak terjadi. Jadi kemarin beliau sampaikan juga, banyak orang yang sholat tiba-tiba belum sampai salam udah di akhirat karena yang meninggal pas sholat. Jadi mereka udah dalam keadaan pasrah kalau sholat di sana, bahkan tidur pun juga harus dalam keadaan bersyahadat, dalam keadaan pasrah, karena sewaktu-waktu mereka bisa meninggal, kapanpun mereka bisa meninggal. Informasi tadi di Palestina untuk saat ini sumber air bersih tinggal 3%. Menurut data dari web Kasih Palestina, 3% itu masyarakat Palestina minum air, wudhu, mencuci, dan aktivitas pakai air laut. Jadi air laut yang disuling, tapi karena proses penyulingannya dirusak oleh penjajah Israel, jadi tidak bisa sempurna. Mungkin bisa dilihat di webnya Kasih Palestina, kondisi air yang ada di Gaza saat ini tinggal 3%. Dan beliau kemarin sampaikan juga, di sini kita menikmati listrik 24 jam, di sana 16 jam listrik dimatikan oleh penjajah. Jadi sehari cuman ada 8 jam pakai listrik. Dan saudara-saudara kita di sana tetap bertahan. Bahkan sampai ditawari, kamu pengen berapa miliar untuk pindah dari Palestina.
Ditawari sama penjajah Israel itu, ditawari, kamu pengen berapa miliar, pengen uang berapa untuk pindah dari Palestina? Mungkin bisa ke Suriah, ke Lebanon, ke Yordania, negara-negara sekitarnya. Tapi mereka nggak mau. Karena mereka ingin mempertahankan tanah Isra-nya Nabi, pengen mempertahankan tadi masjid mulia kita yang kedua. Karena mereka ada yang dipertahankan. Mungkin ada sebagian dari kita rumah-rumah yang nggak mau dijual pembebasan tol, bener nggak? Karena ini tanah nenek moyang dari mbah-mbahku dulu, bapak-bapakku, keturunanku di sini semua dipertahankan sampai nggak mau dijual, sampai jalan tolnya belok. Kan ada nggak? Hampir sama. Mereka mempertahankan tanah suci kita di Masjidil Aqsa itu, mereka mempertahankan, jadi mereka nggak mau pindah. Dan alhamdulillah tugas kita diwakilkan oleh mereka. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Yang pertama, kita mendoakan. Kemudian beliau sampaikan juga kemarin, sholat kita, doa kita, sedekah kita untuk Masjidil Aqsa itu termasuk bagian daripada jihad. Jadi, dan kewajiban kita di Indonesia ini, di luar Masjidil Aqsa adalah mengenalkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, cucu-cucu kita, tetangga kita tentang Masjidil Aqsa. Siap Bapak Ibu? Insya Allah ya, itu kewajiban kita di sini. Karena kita nggak mampu. Karena mereka yang tahu medan, tempatnya yang kadang panas, dinginnya setengah mati kalau pas dingin, kemudian susahnya makan kayak gimana, susahnya minum. Mungkin kita udah sambat Pak, dapat air minum asin, gitu. Nopo betah kita sebulan di sana belum karuan. Mereka sudah bertahan dengan kondisi seperti itu, makan susah, apa-apa susah, roti susah, apa-apa susah, air mahal dan sebagainya. Mereka sudah terbiasa, jadi mereka lah yang sanggup daripada kita. Nah, kemudian kami dari Qudwah Indonesia Pak, alhamdulillah memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berinfak ke Palestina. Insya Allah kami akan salurkan. Ini tadi ditanyakan oleh Maimunah, Sayyidah Maimunah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikanlah kami wasiat tentang Masjidil Aqsa. Kemudian kata Nabi, datangilah ia dan sholatlah di sana. Karena ketika kita sholat di sana lebih baik dari 1000 kali sholat di tempat yang lain. Kemudian dilanjutkan lagi, Maimunah tanya, kalau kita nggak bisa ke sana gimana ya Rasulullah? Maka kirimkanlah minyak untuk penerangan di Masjidil Aqsa. Barang siapa mengirimkan minyak, maka seolah telah mendatanginya. Mungkin mengirimkan minyak ini kita ibaratkan dengan listrik Pak. Kalau di sini token listrik, kalau di sana minyak. Zaman Nabi maksudnya, karena zaman Nabi belum ada PLN. Yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semoga silaturahim tetap terjalin dan Allah mengampuni kita semua dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.